السلام علیکم ناظرین، بحث برائے بحث کی اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، یوں تو ہم سنجیدہ عنوان پہ لائٹ گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ طنز و مزاح کے پرائے میں رہتے ہوئے فن اور فیکٹس کے ساتھ کچھ معلومات میں اضافہ کیا جائے، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے جس میں فلسطین کے اندر 144 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور اسرائیل کی مسلسل بمباری غزہ اسٹرپ پہ بھی جاری ہے اور ویسٹ جیروسلم پہ بھی جاری ہے، تو میں نے سوچا کہ اس موضوع پہ بھی ہمیں بحث کرنی چاہیے۔ ہمیں مذاق کے ساتھ ساتھ سیریس سنجیدہ ہو کے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کیوں یہ ظلم مسلسل ہوتا آ رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ناظرین یہ بات ضروری ہے کہ بنی اسرائیل اور یہودیوں میں فرق ہے۔ بنی اسرائیل ایک قوم کا نام تھا اور یہ بنی اسرائیل جو قوم ہے یہ شروع ہوتی ہے حضرت یعقوب سے، جن کو پہلی دفعہ اسرائیل کا نام دیا گیا تھا۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی قربانی دی تھی ڈوم آف راک کے اوپر۔ یہ جو میرے پیچھے آپ کو ایک ٹیمپل سے نظر آ رہا ہے، بالکل اس کے نیچے ڈوم آف راک ہے، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی قربانی دی تھی ڈوم آف راک پہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اینڈ ٹائم پہ چینج کر دیا تھا، وہاں بکری آ گئی تھی۔ تو وہ ڈوم آف راک کو بہت مقدس سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے یہیں سے جتنی بھی عالم ارواح کا جو راستہ ہے وہ یہیں سے جاتا ہے، اور دنیا کو جو بنانے کا آغاز تھا وہ بھی یہیں سے ہوا۔ اور اسی ڈوم آف راک پہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر طے کیا تھا وہ بھی یہیں سے ڈوم آف راک کے ذریعے کیا تھا۔ اور مسلمانوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی میدان عرفات میں دی تھی، جب ان کو 3 دفعہ بیچ میں شیطان نے روکا تھا۔ جو ہماری حج کی جتنی بھی سنت ہے وہ بیسیکلی حضرت ابراہیم کی ہسٹری کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ایک میجر جو گیپ ڈفرنس ہے، اور یہ جو جیروسلم جو ہے، جیروسلم میں ڈوم آف راک کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ یہودی کہتے ہیں کہ ان کا کلیم ہے، جبکہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلیم ہے۔ فی الحال ڈوم آف راک جو ہے اس کے پیچھے ویسٹ وال ہے، تو یہودی کا ایک گیٹ ہے جو اس پہ آ سکتا ہے۔ آپ نے بے شمار اس کے اوپر شوز دیکھے ہوں گے، ڈاکٹر شاہد مسعود کے بھی ہیں، ڈاکٹر اسرار کے بھی ہیں، جو بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر مطلب ویڈیوز آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو ہمارا یہ دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ 1967 کے اندر جب 6 ڈے عرب اسرائیل وار ہوئی تھی، اس کے اندر اسرائیل نے اچانک اٹیک کر کے ایجپٹ کی ساری ایئر فورس ختم کر دی تھی، ساری ایئر فورس ان کی تباہ کر دی تھی، اور سیریا پہ بھی اور جارڈن پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ اس 6 ڈے وار کے بعد سے اسرائیل نے اس پوری ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جس میں ویسٹ جیروسلم جو کہ فلسطین کا علاقہ تھا، اور غزہ اسٹرپ جو ہے ابھی موجودہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اسرائیل مسلسل جب اس کا دل کرتا ہے وہ وہاں پہ بمباری کرتا ہے۔ اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ OIC میں اکٹھے تو ہوتے ہیں، وہ پلان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ صرف ٹویٹ کر سکتے ہیں یا وہ کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بیانیہ جاری کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل تمام مسلمان جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے سامنے کھلا بدماشی کرتا ہے۔ اور ریسنٹلی اس نے مسجد اقصیٰ کے اندر انٹری بھی کی، وہاں پہ نمازیوں کو بھی شہید کیا، ان کو مارا اور مسجد کی بھی بے حرمتی کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل میں اتنی طاقت آ چکی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی بھی ہمت کر سکتا ہے۔ اور اسرائیل کا جو بگر ایجنڈا ہے، اگر اس کا آپ فلیگ دیکھیں تو اس کے فلیگ میں 2 نیلی پٹیاں ہیں، وہ نیلی پٹیاں جو ہیں وہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک کے پرومس لینڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس کا مین ایجنڈا یہی ہے کہ اس نے ہیکل سلیمانی جو کہ گر گیا تھا اس کو تیسری دفعہ ری بلڈ کرنا ہے۔ جب وہ تیسری دفعہ اس کو ری بلڈ کریں گے تو وہ ٹائم ہے جن میں اسرائیل کے مسیح کا نے آنا ہے۔ اسرائیل جس کو مسیح کہتا ہے، کرسچنز اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، اور مسلمان اس کو دجال کہتے ہیں۔ اور ابھی جو مسلمان ممالک کی جو صورتحال ہے اس ساری سچویشن کے اوپر اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہی ہے، لیکن اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے اب میں تھوڑا ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہیں جو کہ OIC کے ممبر ہیں پچھلے 70 سالوں سے۔ تو مسلمانوں کی جو کرنٹ صورتحال ہے اس کی عکاسی کرنے کے لیے میں نے اپنے شو میں ان گیسٹ کو دعوت دی ہے، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جناب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ناظرین، یہ میرے ساتھ گیسٹ ہیں، یہ پچھلے 70 سال سے OIC کے ممبر ہیں، تو ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس ٹائم مسلمانوں کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پلان ہم بنا رہے ہیں، یہ جو جارحیت اسرائیل نے سٹارٹ کی ہوئی ہے فلسطین کے اوپر، اس کو کس طرح کاؤنٹر ایکٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر شیخ، آپ نے مجھے اس شو میں مدعو کیا۔ ابھی میں اویسی ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھا ہوں، یہاں میری باہر میں چنوں کی ریڑھی لگاتا ہوں باہر، اور سارے جتنے بھی سفیر مسلم ممالک کے سفراء ہیں وہ بھی باہر چنوں کی ریڑھی ہی لگاتے ہیں، وہ سارے ہی چھولے بیچتے ہیں۔ تو اجلاس شروع ہونے سے پہلے بس ریڑھی پر کپڑا ڈال کے ہم اندر اجلاس کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو میں بتانا چلوں کہ آپ اتنی جو مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک کچھ بھی نہیں کرتے، بہت آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اسرائیل کا ہم وہ حشر کریں گے کہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو سواد آ جائے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل خاموش بچے ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، 57 ممالک ہیں، اور اس کے اندر ان کی بڑی بڑی مطلب ملٹری پرووینس ہے، بہت طاقتور ممالک ہیں، بہت مطلب دنیا کو تیل ہم سپلائی کرتے ہیں، دنیا کو بہت سارا چیپ لیبر ہم دیتے ہیں، اور ایسے بہت سے معاملات ہیں جس کے اندر دنیا کی سپر پاورز تک ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو آپ یہ مت سمجھیے، نہ ہی مایوس ہوں، آپ یوتھ ہیں ماشاءاللہ، جوان ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے، لیکن ہمارے یہ داڑھی ہم نے دھوپ میں نہیں سفید کی اپنا ڈاکٹر۔ تو ابھی میں آپ کو بالکل آپ کی صرف حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ کو بالکل ایک اندر کی جو ابھی اجلاس تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے اس کے اندر کی کاروائی بتاتا ہوں۔ آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنی فی الحال، تاکہ ہم دشمن کو سرپرائز دے سکیں۔ تو پہلے تو آپ حلف لیں کہ آپ کسی سے شیئر نہیں کریں گے، جی نہیں ٹھیک ہے کرتے ڈاکٹر شیئر، صاحب؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس اجلاس میں آپ کو بتاتا چلوں ہلکا سا کہ سب سے پہلے تو یہ میری ذمہ داری ہے، مجھ ناچیز کی کہ میں نے یہ ذمہ داری لگائی کہ میں سب سے پرانا ممبر ہوں، اسٹریٹجسٹ ہوں او آئی سی کا، اور میں ڈیسیژن میکنگ میں یہ جو افریقہ میں مثال کے طور پہ افریقہ میں جو مسلم ممالک کی باؤنڈریز کی ڈیفینیشن تھی، بارڈرز کی ساری آئیڈینٹیفیکیشن تھی، وہ الحمدللہ آپ کے اس خاکسار کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ میں نے خود الجیریا اور سوڈان وغیرہ کے نقشوں کو سیدھی بارڈر دیے ہیں تاکہ بالکل ایک سیدھی لائن میں ہی بارڈر ملے۔ یہ سارا بھائی نے بہت کام کیا ہوا ہے۔ تو اس اجلاس میں ابھی بات یہ ہوئی ہے کہ سب سے پہلے میں نے ابھی وہاں سے فلائٹ پکڑنی ہے اویسی ہیڈ کوارٹر سے، اور ملائیشیا جانا ہے پہلے۔ مہاتیر محمد بھلے وزیر اعظم نہیں رہے، لیکن ان کی بڑی پہنچ ہے، تو ان سے میری ملاقات ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ ملائیشین گرین ٹی مجھے پلائیں گے، تو وہ وہاں جا کے پہلے میں ان سے ملاقات کروں گا اور اس سارے موضوع کے اوپر تبادلہ خیال ہوگا۔ جو پلان میں نے ابھی آپ کو بتانا ہے وہ میں نے ان سے شیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد طیب اردگان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ خود ویسے بہت تیز ہیں، تو ان کے ساتھ تو میری ایس ایم ایس پہ چل رہا ہے، واٹس ایپ پہ میں ان کو سیلفیاں بھیج رہا ہوں، ان کی بھی آ رہی ہیں، تو وہ وہاں تو کام ٹھیک ہے۔ عمران خان ہیں، پھر اس کے بعد ایک اچھا تگڑا مسلم ملک ہے، میرا تعلق بھی کوئنسیڈنٹلی پاکستان سے ہی ہے۔ یہ بھی کسی کو مت بتائیے گا، میں لگتا شکل سے مطلب مراکش کا ہوں لیکن اصل میں پاکستانی ہوں۔ تو اس کے بعد جتنے بھی اس کے شاہ سلمان ہیں، محمد بن سلمان جو پرنس ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقات ہے، وہ انہوں نے تیتروں کا شکار رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر میں نے یہ موضوع ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ سب ان سے ہوتے ہوئے اس کے بعد میں نے سپرس، اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک سپرس ایک جگہ ہے، وہاں جی ایک اسپیشل کشتی میرے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اتنی بڑی اب یہ پلان شروع ہو گیا ہے، تو اب آپ ایسا کریں نقشہ کھول لیں تو میں آپ کو ذرا بہتر انداز سے بتا سکوں۔ اچھا جی دکھائیے گا اگر آپ کے پاس ہے گوگل میپس وغیرہ۔ یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو سپرس؟ جی بس ابھی تو آپ کی شکل ہی نظر آ رہی ہے ڈاکٹر شیخ۔ یہ سپرس ہے، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل، ہاں انہوں نے یہاں پہ ایک بڑی اچھی یاچ جو ہے وہ میرے لیے تیار کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر 3-4 دن کا کھانے کا سامان ہے، پیپسی کولا میں نے کہا پیپسی کے چھوٹے کین رکھیے گا، وہ ہیں، اور انگور ہیں جو ادھر سے ہانگ کانگ سے آئے ہوئے ہیں، اچھا کھانے کا بڑا بہترین، اور اسپیشلی میں میکڈونلڈ نہیں کھاتا تو اس لیے نہ کے ایف سی کھاتا ہوں، تو البیک میں نے اس کے اندر 4 دن کا رکھوایا ہے، جو وہیں پہ مطلب گرم کر کے مجھے دے دیں گے، اوون بھی ہے اس کشتی کے اندر، امیجن کریں کشتی میں اوون بھی ہے، تو یہ سارا یہاں سے بیٹھوں گا میں کشتی میں، اور یہ جو اس طرف آ جائیے بیروت کی طرف، اگر آپ نیچے کو آئیں گے یہاں تل ابیب آپ کو نقشے پہ نظر آئے گا، اسرائیل کا جو دارالحکومت ہے۔ جی بالکل جی تو یہاں پہ جب میری کشتی نے پہنچنا ہے تو ویسے تو میری منزل جیروسلم ہے، جیسے صلاح الدین ایوبی کی تھی، یا پورے میں سمجھیے کہ 57 ممالک کی ہماری منزل جیروسلم پہ ہے، وہاں پہنچنا ہے، تو کیونکہ وہ میراث ہے ہماری ہی وہاں پہ وہ ہونی چاہیے پریزنس۔ تو اسرائیل کا جو ایک اقدام تھا
کہ وہ جیروزلم میں اپنا دارالحکومت شفٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا سوچا. بہرحال تل ابیب پہنچتے ہی وہاں پہ ہیں یتسیک رابن ایک شخص ہے, وہ مجھے ریسیو کرے گا. وہاں پہ میرا دوست ہے, وہ بچپن کا دوست ہے میرے ساتھ. یہاں پہ اپنا ایجپٹ میں سینا کی جو وادی ہے وہاں پہ میرے ساتھ وہ والی بال کھیلتا تھا. تو ابھی وہ اسرائیل میں قیام پذیر ہے. تو وہ مجھے ریسیو کرے گا ایئرپورٹ کے اوپر. اور پھر وہاں پہ جو ان کی نیسٹ ہے, جو اپنا جس کو کنیسٹ بھی کہتے ہیں, جو ان کی پارلیمنٹ ہے, اس کے سامنے پہنچ کے وہاں پہ جو لوکل وائی فائی آ رہا ہوگا اس کے ساتھ میں نے اپنا موبائل کنیکٹ کرنا ہے ڈاٹ شیخ. اور اچھا وہاں پہ جا کے جو میں نے مذمتی ٹویٹ کرنی ہے, ایک میں نے لکھنی ہے ایسے گندی گالیوں والی میں نے ٹویٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد دیکھنا اسرائیل کا کیا حشر. یعنی آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے صرف ایک ٹویٹ کرنے کے لیے؟ تو ڈاکٹر شیخ آج کل دیکھیں, آپ بھی تو پکوڑے تل رہے ہیں, آپ ویڈیو بنا کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے فلسطینیوں کا حق ادا کر دیا. آپ ٹویٹیں کر کے ہیش ٹیگ کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے فلسطینیوں کا حق ادا کر دیا. امت کی بات کرتے ہیں آپ, اور یہاں پہ آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو, جس کو آپ خود چوز کرتے ہیں, ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. 57 ممالک میں سے تقریباً 50 میں تو ڈیموکریسی. چلے ٹھیک ہے ناظرین, میرا آپ خیال نے میں کیا پٹ لی ہے جو مطلب آپ مجھے کہہ رہے ہیں, ہم نے کرنا یہی ہے. میں نے ٹی وی چینلز کو پیسے لگائے ہوئے ہیں جس میں فلسطین کو, اسرائیلیوں کو گالیاں دینی ہیں. گالیاں دینے سے اوپر سے ہم نے یہاں بیٹھ کے بدواؤں کا سیشن رکھا ہوا ہے کہ ہم سارے مل کے بدوا کریں گے تو اسرائیل خود ہی وہاں سے نکل آئے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے ناظرین. جیسا کہ آپ نے دیکھا امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ آپ کو بڑی زبردست طریقے سے ایکسپلین کی OIC کے ممبر نے کہ کیا پلاننگ ہے مسلمان ممالک کی اس سارے مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے. مزید دیکھتے ہیں صورتحال کس طرح بن رہی ہے. فی الحال تو اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے, اور اللہ خیر کرے گا. اس کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.